السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلام شفا وظائف چینل پر آپ کو خوش آمدید۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے جو چیز لے کر حاضر ہوئے ہیں وہ ہیں کھانا کھانے کے آداب۔ الحمدللہ ہم اسلام کے ماننے والے ہیں، اسلام کے فالوور ہیں، اسلام کو ہم نے اپنی زندگیوں میں لانا ہے، اور اسلام نے پیدا ہوتے ہی اور قبر میں جانے تک کے پوری زندگی کے تمام مسائل کو کھول کھول کر واضح کر کے بیان کر دیا۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں بیان فرما دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی حدیثوں کے ذریعے تشریح کر کے بیان فرما دیا، صحابہ نے ان احکامات کو اپنی زندگیوں میں لاگو کر کے ان پر عمل کر کے ہمیں بتا دیا کہ دین پر چلنا کیسا ہوتا ہے اور دین پر چلنے والوں کے کیا کیا انعامات ہوتے ہیں۔ تو اسی سلسلے کی کڑی ہے آج ہمارا موضوع ہے کھانا کھانے کے آداب۔ یعنی اسلام میں بچپن سے ہی ہمیں جس طرح تربیت دی جاتی ہے، کھانا کھانے کے آداب، بڑوں سے ملنے کے آداب، چھوٹوں پہ شفقت کے آداب، باہر جانے کے آداب، مسجد میں داخل ہونے کے آداب، بیت الخلاء جاتے ہوئے کے آداب، اور پھر اندر جا کر آپ نے کس طرح گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے اور گندگیوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، وہ تمام آداب اللہ پاک نے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے مکمل طور پہ ہمیں پہنچا دیا۔ اس لیے تو اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ دل سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اسلام پر صحیح چلنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے دوستو، کھانا کھانے سے پہلے کی دعا اور کھانا کھانے کی بعد کی دعا وہ اسی چینل پر میں اپلوڈ کر چکا ہوں، انشاءاللہ ڈسکرپشن میں اس کا میں لنک بھی دے دوں گا، تو آپ وہاں جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ شروع کرتے ہیں۔ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئیں اور بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کریں۔ یعنی یہ پہلا عمل ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو ضرور دھو لینا ہے۔ چاہیں تو آپ 3 دفعہ دھوئیں، نہیں تو 1 دفعہ بھی دھونے سے کام ہو جائے گا۔ یعنی اس پر جو ہے حدیث میں جو آیا ہے ہاتھ دھونا، تو اس پر آپ کا عمل ہو جائے گا اور آپ کو ثواب ملے گا۔ شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول جائیں تو درمیان میں آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم بسم اللہ شروع میں نہیں پڑھ پاتے، بھول جاتے ہیں، تو درمیان میں یاد آ جاتا ہے کہ شروع میں ہم نے بسم اللہ ہی نہیں پڑھا، تو اس کے لیے بھی یہ ہے کہ بسم اللہ اولہ و آخرہ، یہ دعا آپ نے پڑھ لینی ہے۔ کھانا آپ نے سیدھے ہاتھ سے کھانا ہے اور اپنے سامنے سے کھانا ہے۔ اگر آپ پلیٹ میں 3-4 بندوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں تو کھانے کے آداب میں سے یہ ہے کہ آپ نے اپنے سامنے سے اور اپنے قریب میں سے جو پلیٹ ہے اس میں جو سالن ہے اور اپنے آگے سے ہی کھانا ہے۔ لیکن اگر دسترخوان پر مختلف چیزیں رکھی ہوئی ہیں، مطلب مثلاً یہ ہیں 3-4 قسم کے کھجور ہیں، 3-4 قسم کے فروٹ رکھے ہوئے ہیں، تو پھر اس میں یہ ہے کہ آپ کوئی سا بھی فروٹ اٹھا کے کھا سکتے ہیں۔ نمبر 4، کھانا 2 زانوں بیٹھ کر کھائیں، ایک پاؤں بچھا کر دوسرا کھڑا کر کے کھائیں، بلا عذر آلتی پالتی مار کر نہ بیٹھیں۔ یہ بھی ایک آداب میں سے ہے، اگر کوئی اس پر عمل کرتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، اگر عمل نہیں بھی کرتا تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ کھانا دسترخوان بچھا کر کھائیں، زمین پر بیٹھ کر کھائیں، ٹیک لگا کر نہ کھائیں۔ جی بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کرسیوں پر بھی بیٹھے ہوتے ہیں لیکن وہ اس طرح ٹیک لگا کر کھا رہے ہوتے ہیں جس طرح کہ باقاعدہ ہم ٹیک لگا کے چائے پیتے ہیں۔ اگر آپ کرسی پر بیٹھے ہیں اور آپ کی پیٹھ پیچھے کرسی سے لگی ہوئی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ نے بالکل ٹیک لگا کے اور لیٹ کے کھانا نہیں کھائیں، یہ مستحب نہیں ہے۔ کھانے میں عیب نہیں نکالیں۔ اگر کوئی کھانا آپ کو پسند نہیں ہے تو آپ یہ کہہ دیں کہ کھانا مجھ سے نہیں کھایا جا رہا، لیکن عیب نکالنا شروع کر دیں کہ اس میں یہ ہے اور اس میں وہ ہوتا ہے، یہ نامناسب بات ہے۔ برتن میں اتنا ہی کھانا ڈالیں جتنی ضرورت ہو، یعنی یہ بھی ایک بہترین آداب میں سے ایک ادب ہے کہ جتنی آپ کو بھوک ہو، جتنی ضرورت ہو، آپ اپنی پلیٹ میں اتنا ہی کھانا ڈالیں۔ کھانے کے بعد برتن کو اچھی طرح صاف کریں، یعنی یہ تب ہوگا جب آپ کھانا اپنی مقدار کے مطابق اپنی پلیٹ میں ڈالیں گے، پورا بھر کر نہیں ڈالیں گے، مختصر سے ڈالیں گے، تو پھر آپ اس چیز پر عمل کر سکتے ہیں کہ آپ پورا جب صاف کریں گے تو آپ کی پلیٹ پوری صاف ہو جائے گی۔ کھانے کے بعد انگلیوں کو چاٹ لیں اور پھر ہاتھ بھی دھو لیں۔
یہ جو ہے بہترین ادب ہے انگلیوں کو چاٹنے کا، اور اس کے بعد ہاتھ دھو لینا، یہ بھی سنت میں آتا ہے۔ روٹیوں سے انگلیاں ہرگز صاف نہ کریں۔ یہ ہمارے یہاں بہت ہی بھیانک چیز پائی جاتی ہے کہ لوگ اپنی انگلیوں کو جو ہے اس طرح روٹی سے یا دسترخوان پر یا ٹیبل پر بچھے ہوئے کپڑے سے صاف کر لیتے ہیں، حالانکہ ٹیبل کے اوپر پڑا ہوا ٹیشو کا ڈبہ بھی ہوتا ہے، حالانکہ اس ٹیشو نکال کر آپ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو صاف کر سکتے ہیں۔ یہ آداب کے خلاف نہیں ہوگا، لیکن اگر آپ نے ٹیبل سے یا پھر روٹی سے ہاتھ صاف کیے تو یہ نامناسب بھی بات ہو جاتی ہے۔ بہت گرم کھانا کھانے سے بچیں اور اسے ٹھنڈا کرنے کے لیے اس میں پھونک نہ ماریں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ بعض لوگ چائے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اس میں پھونک مار کے پی رہے ہوتے ہیں، یا کھانے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اس میں پھونک مار کے کھانا کھاتے ہیں۔ یہ آداب کے بالکل خلاف ہے۔ آپ 2 منٹ کے لیے کھانے کو رکھ دیں، یا ڈھک کے نہیں رکھیں، بلکہ وہ پلیٹ اوپر سے یا تسلا جو ہے اوپر سے ہٹا کے رکھیں، تاکہ اس کی جو گرم ہوا ہے وہ نکل جائے، تو تھوڑی دیر میں وہ کھانے کے قابل ہو جاتا ہے۔ یعنی زیادہ بھی ٹھنڈا نہیں ہوتا، لیکن یہ ہے کہ اتنا گرم ہوتا ہے کہ بندہ آسانی سے کھا سکتا ہے۔ جلا ہوا کچا کھانا نہیں کھانا چاہیے۔ بعض دفعہ روٹی جل جاتی ہے تو وہ نہیں کھانی چاہیے۔ اگر کوئی کھا لیتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن کھانی نہیں چاہیے۔ آداب میں سے یہ ہے کہ جلی ہوئی یا کچا کھانا نہیں کھانا چاہیے۔ نوالا گر جائے تو اسے اٹھا کر صاف کر کے پھر کھا لیں۔ یہ آداب میں سے ایک بہترین ادب ہے کہ کسی کا نوالا اگر گر جاتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ صاف کر لے، پھر اس نوالے کو کھا لے۔ کھانا کھا لینے کے بعد یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ کون سی دعا؟ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین بھی بعض حدیث میں آتا ہے، اور مسلمین بھی بعض حدیث میں آتا ہے۔ اگر آپ نے من المسلمین پڑھا یا مسلمین پڑھا، دونوں چل جائے گا، لیکن بات یہاں صرف وہی ہے کہ آپ نے دعا ضرور پڑھنی ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان آداب پر عمل گزارنے کی، ان آداب کو اپنی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔